بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک آپ سب کو مبارک ہو۔ جتنا بھی میسر آ سکے قرآن پاک کی تلاوت کر کے یا قل شریف پڑھ کے حضرت کے بارگاہ میں نذر کرے، ان کو ایصال ثواب کرے اور ان کے وسیلے سے دعا کرے۔ اور جو لوگ ان کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتے ہیں، یہ عرس کا وقت ایک خاص وقت ہوتا ہے، اس وقت میں حاضر ہوں۔ آج تو صبح میرا من ایسا کر رہا تھا کہ دہلی شریف حاضر ہو جاؤ فلائٹ کی ٹکٹ لے کر کے، لیکن مصروفیات کا معاملہ عجیب و غریب ہے، اور پچھلے کئی سالوں سے میری خواہش رہی ہے کہ میں عرس کے موقع پر دہلی شریف حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضری دوں، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ اس موقع پر بس یہ حضرت کے کرم کی بات ہے کہ جب وہ چاہیں گے عرس میں انشاءاللہ تعالی حاضری ہو جائے گی۔ دو بات حضرت کے تعلق سے عرض کروں گا۔ ایک تو یہ کہ جب بھی آپ کے پاس تعویذ لینے کے لیے کوئی حاجت مند آتا تو آپ اس کو شفاء امراض کے لیے محض بسم اللہ الشافی، بسم اللہ الکافی، بسم اللہ المعافی، بس یہ 3 سطر لکھ دیتے، بطور تعویذ اس کو دیتے، جیسا بھی مرض ہو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی برکت سے شفا دیتا تھا۔ تو ہم نے دیکھا اپنے مشائخ کو بھی کہ خاص طور پر حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ جو شفاء امراض کا جو نقش ہے آپ کا، بالخصوص وہ شافی سلام حافظ حفیظ والا جو نقش ذل کتابت ہے، اس کے نیچے حضور مفتی اعظم ہند یہی بسم اللہ شافی، بسم اللہ الکافی، بسم اللہ المعافی یہ لکھتے، اور اس کے ساتھ میں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم یہ بھی لکھ دیتے ہیں۔ تو خواجہ صاحب کے تعلق سے ایک تو یہ بات ہوئی کہ آپ محض یہ 3 سطر لکھ دیتے اور مریضوں کو شفا مل جاتی، اور دوسری بہت ہی پیاری بات میں نے دوران مطالعہ مجھ کو یہ ایک بات ملی کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکتوبات میں سے ہم نے دیکھا، اس میں ایک مکتوب میں حضرت نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خرقہ سے تجدید بیعت فرماتے تھے، کرتے تھے، یعنی روزانہ وہ خرقہ جو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو دیا تھا، اس خرقے کو پکڑ کر کے آپ روزانہ تجدید بیعت کرتے تھے۔ تو یہ پڑھ کر کے جیسے مسام جاں معطر ہو جاتا ہے، تو ویسے ہی میری کیفیت ہوگی۔ ایسا سرور حاصل ہوا کہ سبحان اللہ کہ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ، مطلب کہ اپنے مشائخ سے، اپنے مرشد سے اس قدر محبت اور نسبت کا اس قدر اہتمام، اللہ اکبر۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کو اس کے مرشد سے بطور خرقہ کوئی چیز ملی ہے تو اس سے وہ برکت حاصل کرے، اور روزانہ اس خرقے کے توسط سے اس کا احترام اور ادب بجا لا کر کے اس کے ذریعے سے روزانہ اپنے مرشد سے تجدید بیعت کرے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا پیارا عمل ہے، بہت زبردست طریقہ ہے۔ میں نے پہلی بار اس کو پڑھا اور میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس اس کے مرشد کی کوئی شے، کوئی نسبت والی کوئی شے نہ بھی ہو تو وہ تصور شیخ کرے، اور تصور شیخ کر کے پھر روزانہ وہی کلمات جو بیعت کے وقت اس کے مرشد نے اس کو پڑھوائے تھے تو وہ روزانہ پڑھے، تاکہ وہ یہ اس طریقے سے ایک تجدید بیعت بھی
ہوتا رہے گا، بلکہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو ایک طریقہ یہ لکھا ہے کہ روزانہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیعت کرے، اور بیعت کے جو ہے وہ کلمات انہوں نے لکھی ہیں۔ تو اب جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس طریقے سے تصور میں بیعت کے کلمات انہوں نے لکھے ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ وہی تجدید بیعت روزانہ کریں، تو پھر ہم تو بھئی باضابطہ نسبت والے ہیں، باضابطہ ہمارا ایک سلسلہ متصل ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک، تو کیوں نہ ہم اپنے مرشد کا بھی تصور کریں اور ان کا تصور کر کے ان سے روزانہ تجدید بیعت کریں، وہی کلمات دہرائیں، تاکہ یہ ایک یاد دہانی بھی ہوتی رہے۔ شجرہ میں ہے نا یاد دہانی، تو یاد دہانی اصل میں یہ تجدید بیعت جو ہے یہ ایک قسم کی یاد دہانی بھی ہے، تو یہ بھی ہوتی رہے۔ تو جن کے پاس خرقہ ہے وہ خرقہ سے اس طور پر تبرک حاصل کرے، جن کے پاس کوئی نسبت والی شے ہے ان کے مرشد کی تو اس سے اس قسم کی برکت حاصل کرے، روزانہ تجدید بیعت کرے اس کے ذریعے سے، اور جس کے پاس کچھ نہ ہو تو دل میں مرشد کی محبت تو ہے ہی، بس تصور شیخ کرے اور تجدید بیعت کرے روزانہ۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی امید ہے کہ یہ معلومات ہم سب کو اس کا نفع ہوگا سننے سنانے کا، اور اللہ تبارک و تعالی میرے وقت میں برکت دے، علم میں، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی علم نافع عطا فرمائے۔ دعا کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔